اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 نمبر آیت سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ اپنے دن کا آغاز ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے صحیح نصیحت ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 30 سے پہلے کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 29 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 سے کہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی بنا لیتے، اگر ہم ایسا کرنے والے ہی ہوتے۔ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی کا ہے، اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برم ہو چکے ہوتے۔ بس اللہ تعالیٰ آج کا رب ہے، ہر وقت ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، یہ غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں، اور ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہیں۔ وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے باجز ان کے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ وہ تو خود حیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں عبادت کے لائق ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ کل ہم نے جو کچھ آیات پڑھی تھی۔ آج ہم بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف، اور جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے دیکھا
کہ مشرکین کے جو انکار ہیں بلا جواز بلا دلیل باتوں کے اوپر، ان کے بارے میں کچھ روحانی اعتبار سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ایمان یا عقائد کے اعتبار سے، جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا نہیں دیکھا جن سب نے کفر کیا، یہ انکار کرنے والے، کیا ان سب نے نہیں دیکھا جنہوں نے انکار کیا، ان السماواتی، کہ بے شک آسمان، یہ آسمان جمع کا صیغہ سماوات آسمانوں، والارض اور زمین، کہ بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا دونوں تھے ملے ہوئے، ففتقناہما تو ہم نے الگ کر دیا ان دونوں کو۔ کیا انکار کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمین اور آسمان، یہ آسمانوں اور زمین، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اس میں جو خطاب کا انداز ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا ان سب انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا، تو یہ بھی ایک انداز کلام ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اکثر کرتے ہیں، کہ اگلا سننے والا جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اگر تو وہ اس بات کو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اگر تو وہ اس کو جانتا ہے تو اس بات کی اہمیت یا اس بات کی جو مطلب افادیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو کلام کرنے والا اس کو اجاگر کرتا ہے۔ اور اگر وہ اس بات کو نہیں جانتا تو پھر اس کے لیے اس میں جانکاری ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے معلومات ہوتی ہیں۔ ہم عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلاں فلاں کا باپ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں فلاں کا باپ جو ہے وہ انجینئر ہے، تو سننے والا جو ہے اگر تو اس کو پتا ہے کہ ہاں وہ انجینئر ہے تو اس کی وہ جو آگے بات چل رہی ہے اس کی اہمیت یا اس کی کیا مطلب ضرورت ہے وہ اس کی اجاگر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو نہیں پتا، سننے والے کو نہیں پتا کہ ہاں کہ واقعی ڈاکٹر، تو اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے، انفارمیشن بھی اس کو مل جاتی ہے، پلس اس کے بارے میں مزید جو معلومات یا مزید جو چیزیں اہم ہیں وہ بھی اس کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آیت یا بہت ساری جگہ کے کیوں میں نے یہ محسوس کیا یا کیوں ایسا ہے کہ ہمارے لیے ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری آیات جو ہیں وہ آیات متشابہات ہیں، جن کا انسانی علم یا انسانی عقل یا انسان کی سوچ جو ہے وہ اس لیول تک نہیں پہنچی کہ وہ ان کو صحیح معنوں میں ان کی حقیقت جو ہے وہ سمجھ سکے، لیکن کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ نے ہر بات جو ہے وہ حق کی ہے، تو یقیناً وہ سچ ہے، درست ہے، وہی حقیقت ہے، بلکہ وہی اٹل حقیقت ہے۔ اس سے انکار کرنا کسی دور پر بھی ایمان کے مضبوطی کے لیے یا ایمان کو قائم رکھنے کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا انکار کرنا۔ لہٰذا اس کے اوپر اقرار کرنا، اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، بلکہ لازم حصہ ہے ہمارے ایمان کا۔ اب بہت ساری آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی، تقریباً 1000 سے زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جو کہ سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری آیات ایسی ہیں جہاں تک انسان کا لیول آج کے دور میں نہیں پہنچا۔ بہت ساری ایسی ہیں جو پچھلے چند 100 سالوں تک یا ایون کہ 100-150 سال تک پہلے تک بھی وہ آیات متشابہات میں سے تھیں، یعنی اس کے اوپر انسان کی عقل یا انسان کا اس وقت کا علم جو ہے وہ کوئی ٹھوس بات نہیں کر سکتا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے اوپر ایمان مسلمانوں نے لے کر آئے اور اس کے اوپر ہی کاربند رہے۔ اسی طرح سے یہ آیت جس کا دوسرا حصہ جو ہے جو ابھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین، یہ سماوات ہے، آسمانوں یعنی جمع کا صیغہ ہے، یہ سارے کے سارے آسمان اور زمین یہ سب ملے ہوئے تھے، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ آج سے 1500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا ایون 500 200 250 سال پہلے بھی اس چیز کو سمجھنا بہت مشکل تھا
کہ یہ زمین اور آسمان یا آسمانوں جو ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ملے ہوئے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس وقت کے علماء نے کس طرح سے اس کے اوپر کوئی دلال دینے کی کوشش کی ہوگی، یا کس طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، وہ تو واللہ عالم۔ میں نے جو تفاسیر پڑھی ہیں اس میں اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یقیناً کچھ لاجیکل باتیں کر کے کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ زمین اور آسمان جیسے خشک موسم جو ہیں وہ آپس میں، فضا بھی خشک ہے اور زمین بھی خشک ہے، اور کہیں بار مطلب بارش نہیں تو یہ سارا جو ہے وہ ایک جیسا ہی ماحول ہے زمین کے اندر بھی اور باہر بھی اور ساری طرف، تو اس طرح سے کوئی دلال دیے ہوں گے غالباً، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن آج کی ہمیں جو ہمارے پاس جو علم ہمارے پاس ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو استطاعت دی ہے، جو بھی ہمارے ایکوائرڈ نالج ہے، اس کو سب ہم سامنے رکھیں، تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی فزیکلی یا مادی اعتبار سے بھی یہ زمین اور آسمان، یا آسمان کیونکہ آسمان جمع ہے، تو آسمان سے مراد یہ آسمان کے اوپر ہمیں جتنے بھی موجودات نظر آتے ہیں، ستارے سیارے یہ سب اکٹھے تھے، ملے ہوئے تھے، ایک ہی ایک ہی یکجان ہے، ایک ہی جگہ پر تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا۔ اور آج ہمیں بگ بینگ کا پتہ ہے، جو کہ ایک اسٹیبلشڈ مطلب فیکٹ جو ہے وہ سائنس اسے کہتی ہے کہ ایک وقت تھا، تقریباً 15 ارب سال پہلے کی بات کہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کم۔ یہ جو سائنٹیفک کیلکولیشن ہے، یہ ساری میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی بیس پہ ہوتی ہیں، قریب قریب قرین قیاس ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو آج متفقہ طے ہے مادی اعتبار سے کہ یہ سارا مادہ، جتنی بھی کائنات میں اس وقت چیزیں موجود ہیں، جتنا بھی کائنات میں یہ ماس یا مادہ موجود ہے، وہ سارے کا سارا ایک وقت تھا، کوئی 15 ارب سال پہلے یا جتنے بھی سال پہلے، وہ ایک ہی گولے کی شکل میں تھا، بلکہ وہ ایک ہی گولا بھی ایسا کہ جیسے اس کا والیوم زیرو اور اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ انفینٹی تھی۔ یہ انتہائی بہت مشکل یہ کنسپٹ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنا بھی، ایون کہ سائنس بھی ان کو سائنٹیفکلی تو پروف کر لیتی ہے میتھمیٹیکلی، لیکن اس کے اوپر پھر یقین کرنا ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک بہت بڑا گولا جو ہے انسان نے عدم سے مارز وجود میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ جو ماس تھا یا مادہ تھا وہ پھٹا، وہاں سے پھٹا اور دور دور تک وہ پھیل گیا، اور اس کے پھیلنے سے پھر کلسٹرز بنے، سپر کلسٹرز، پھر کلسٹرز، پھر گلیکسیز جو ہیں وہ بنی، پھر گلیکسیز کے اندر پھر مزید چھوٹے چھوٹے نظام ڈفرنٹ بنے، سولر سسٹم، اسی سلسلے میں ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ بنا۔ اس سولر سسٹم میں بھی پھر کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ اس مادے کے وہ الگ ہوئے، کچھ بہت ہی زیادہ تپش والے جو ہیں، جیسے سورج ہے ہمارے سامنے مثال ہے، وہ ہے اس کی اس کی اس کی گریوٹی کی وجہ سے اس سے نکلا ہوا مادہ جو ہے وہ اس کے گرد گھومنا شروع ہوا، اور پھر زمین جو ہے وہ معرض وجود میں آئی۔ اس کو شروع میں وہ بہت زیادہ گرم تھی، اس کے اوپر بہت زیادہ حرارت تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھنڈی ہوئی، اور پھر آہستہ 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 اس میں پھر پانی جو ہے وہ بھی بنا، اور پھر اس کے اندر جو مادہ تھا وہ بھی موجود تھا، اور وہ رہنے کے قابل ہوا انسان کا، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی جو ہے اس کو جاری و ساری فرمایا۔ تو یہ بہت لمبی سی بہت لمبی ایک اس کی وضاحت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی جملے میں، بلکہ اس آیت کے ایک ہی حصے میں سمو کر رکھ دیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناہما، کہ یہ آسمان اور زمین یہ دونوں یا یہ سب جو ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو الگ کر دیا، الگ الگ کر کے رکھ دیا، ان کو سیپریٹ کر دیا، جدا جدا کر دیا۔ تو سبحان اللہ، آج کے دور میں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے کیا حقیقت ہے، آج کے مادی اعتبار سے بھی ہمیں پتہ ہے، اور ایمانی یا روحانی اعتبار سے تو ہمیں اس کے اوپر ایز اٹ از یقین کرنا ہی کرنا ہے۔
تو اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ایک روحانی اعتبار سے بھی پہلے جو ذکر ہوا، ایک مادی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا کوئی اس کے نظام یا اس نظام کا کوئی حقیر سا حصہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ قدرت رکھتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے یا اللہ کے ہی احاطہ قدرت میں یہ سارا نظام جو چلتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ اگلی دو تین آیات جو ہیں، تین آیات یہ بہت مطلب اسی طرح کے موضوعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو پہلے حصے میں تو زمین اور آسمان کو الگ الگ کر کے اس پورا جو نظام کائنات ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، پھر اس کو جاری و ساری رکھے ہوا اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے بنائی پانی سے ہر چیز زندہ۔ دوسرا جو ایک انتہائی اہم نقطہ کہ ہم ہر چیز جو زندہ چیز ہے وہ پانی سے بنائی۔ یہ بھی آج سے 1500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے ایون مطلب اس چیز کا ظاہری اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یوز کیا جا سکتا تھا، جیسے پانی ایک انسان کے جسم کے لیے یا دوسرے جانوروں وغیرہ کے لیے پینے کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے، اناج اور فصل اور مطلب درختوں پھلوں وغیرہ کے لیے کتنا ضروری ہے، تو جتنی زندہ چیزیں ہیں ان کے لیے پانی جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ تو اس طرح سے لیکن آج کے دور میں ہمیں اس کی مزید انفارمیشن جو ہے وہ انفولڈ ہو چکی ہے، مزید اس کی تہیں جو ہیں وہ کھل چکی ہیں، ان تہوں کو کھولیں تو آج جو ہے ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے بالکل برحق، مادی اعتبار سے مجبور میں کہہ رہا ہوں، روحانی اور ایمان کے اعتبار سے تو یہ ہمارے لیے لازم حصہ ہے، مادی اعتبار سے بھی یہ ہم ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی زندگی کا وجود جو ہے پانی کے بغیر ممکن نہیں، زندگی کا وجود پانی کے بغیر ممکن نہیں، چاہے وہ زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہو، چاہے وہ زندگی کو شروع کرنے کے لیے ہو۔ جیسا کہ بہت ساری آیات میں پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک بے قدر قطرے سے پیدا کیا۔ اسی طرح سے جتنی زمین میں اوپر زندہ، جس کو جاندار اور بے جان ہم مادی اعتبار سے کہتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو بے جان ہے، جس کو ہم مطلب اپنے مطلب علم کے مطابق جس کو ہم بے جان کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ نہ کچھ جان یا اس میں بھی کچھ نہ کچھ حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن جو جاندار چیزیں ہیں ان کی زندگی کا انحصار جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے، چاہے وہ چرند پرند ہے، چاہے وہ پودے ہیں، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیکٹیریا ہیں، جب چھوٹے سے چھوٹا سیل جو ہے کسی بھی جاندار کی اکائی جو ہے وہ سیل ہے، جس کو اردو میں خلیہ کہتے ہیں، تو خلیہ جو ہے وہ بھی پانی کے اوپر اس کی زندگی جو ہے وہ اس کا انحصار ہے۔ ہم اپنے جسم کو اگر دیکھیں تو ہمارے جسم کا جو زیادہ حصہ ہے، غالباً 80-85% یا 90% وہ یا اس سے بھی زیادہ وہ پانی پر مشتمل ہے۔ پانی میں پھر کچھ ٹھوس چیزیں، مادے جو ہیں وہ مل کر مختلف شکلوں اور مختلف مطلب قسم کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ الگ بات ہے، اور پھر مطلب یہ بھی ایک بہت ہی وضاحت اس کی ہو سکتی ہے لمبی چوڑی کہ کس طرح سے پانی جو ہے وہ ہر زندہ چیز کے لیے اہم ہے، ضروری ہے، اور اس کی بنیادی اکائی ہے یا اساس ہے، اس کی بنیاد ہے پانی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ پھر افلا یؤمنون، تو پھر بھی تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ تو ابھی بھی وہ ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانیاں جن کو کوئی ذی ہستی، کوئی مخلوق جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے یا حقیر سے حصے کو بھی اپنا چیلنج کر سکے، میں اس کو قائم رکھ سکتا ہوں، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لگتے۔ چھوٹے سے چھوٹے حصے، ایون کہ ایک سیل جو خلیہ جو ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، خلیہ جو ہے اگر اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمو اگر بنانا چاہیں، اگر پریکٹیکل ڈیمو کے اس کے اندر کیا نظام چل رہے ہیں اور کس طرح سے وہ خلیہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھتا ہے، ڈیمونسٹریشن کے لیے ماڈل وغیرہ جیسے بناتے ہیں، بلڈنگ کا ماڈل یا کوئی سائنٹیفک ماڈلز اگر بناتے ہیں، تو اگر
पूरा एक्टिव डेमो बनाने की कोशिश की जाए तो एक बहुत बड़े शहर से भी ज्यादा जगह चाहिए सिर्फ उसके अंदर जो निज़ाम चल रहे हैं उनको शो करने के लिए कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है सिर्फ एक खुलिये के अंदर। और फिर उस खुलिये के करोड़ों अरबों नहीं खरबों नहीं खरब मतलब सेल जो हैं वो मिलकर एक छोटा सा जिस्म बनाते हैं, और कितने कितनी बड़ी जिसामत के जानदार जो हैं वो इस दुनिया पर मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो अकल को दंग करने वाली हैं, और मतलब दावत देती हैं अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ कि आओ देखो और इसको कबूल करो कि यही तौहीद है जो कुरान की और बाकी जितनी जो इल्म है उनकी बुनियादी असास है या अकाई है। वजअलना फिल अर्दि रवासिया, और उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं हमने जमीन में बनाए पहाड़, अन तमीद बिहिम, ताकि वो ना हिला दे उनको, ताकि ये जमीन जो है वो उनको ना हिला दे। किन को ना हिला दे? इसके बासियों को, इसके अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, ताकि ये जमीन उनको ना हिला दे, उनको ना हिला दे या उनको उनको एक जगह पर ठहरने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर पहाड़ बनाए। इसके बारे में भी पहले बहुत दफा जिक्र हो चुका कि ये जो पहाड़ गाड़े गए हैं जमीन के ऊपर, एक जमीन जो है एक घंटे में तकरीबन 1700 किलोमीटर से ज्यादा, एक एक दिन में 40,000 से भी ज्यादा किलोमीटर जो है वो इस रफ्तार से घूमती है। एक घंटे में 1700 से भी ज्यादा किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है। और इतनी तेज रफ्तारी से जब घूमता है, पहिया घूमने की मिसाल हमने पहले भी जिक्र की कि जब उसकी व्हील बैलेंसिंग की जाती है, व्हील अलाइनमेंट की जाती है, तो उसके उसके किनारों के ऊपर छोटे छोटे कुछ टुकड़े जो हैं वजन के वो लगाए जाते हैं, जिससे उसको बैलेंस किया जाता है, ताकि वो जब तेज घूमेगा 150 120 30 की स्पीड पर जब जाएगा तो उसके अंदर जो इर्ताश होता है, जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो एग्जैक्टली उसी तरह से जमीन के ऊपर जो पहाड़, अब जमीन के ऊपर पानी का निजाम जो है वो चलाना, और उसको उसके ऊपर वादियां बनाना और ऊंचे नीचे मकाम बनाना, ये इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी था। फिर उस अनबैलेंस्ड जो सतह हैं उनको बैलेंस करने के लिए फिर पहाड़ गाड़े गए उसमें, और उन पहाड़ों को बड़ी खूबसूरती के साथ एक खास मुकामात के ऊपर एक खास मिकदार में और खास हुजम के एतबार से गाड़ा गया, ताकि ये जमीन जो इतनी रफ्तार से हरकत कर रही है वो बैलेंस रहे, और इस कदर बैलेंस हो, इस कदर स्मूथली वो रन करे या वो घूमे अपने मिदार के ऊपर, कि उसके ऊपर जो रहने वाले हैं वो राहत और पुरसकून अंदाज में उसके ऊपर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात जो हैं उनको अंजाम दे सके। ये जमीन के घूमना जो है, अगर इसी हालत में जिस तरह से ये बैलेंस की हुई है, इसकी रफ्तार को अगर कम या ज्यादा कर दिया जाए तो आनन फानन ये तबाह बर्बाद हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी अल्लाह ताला की, पहाड़ों को गाड़ देना इस जमीन के ऊपर, ताकि वो उसको हिला ना दे, उसके बासियों को स्मूथली अपनी जिंदगी जो है वो कायम रहने के लिए मतलब आसानी हो उनके लिए। ये भी आज से चंद सौ साल पहले तक बहुत मुश्किल था इस बात को समझना, लेकिन आज अल्लाह ताला ने जो हमें इल्म दिया है उसके मुताबिक हम ये चीजें जो है मादी एतबार से भी समझ रहे हैं, और रूहानी एतबार से तो यकीनन इनके ऊपर यकीन रखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। वजालना फीहा फिजाजन, और हमने बनाए उसमें कुशादा सुबुलन रास्ते, और उसमें हमने कुशादा रास्ते भी बनाए, लअल्लहुम यहतदून, ताकि वो सब राह पाएं। कुशादा रास्ते अल्लाह ताला ने इस जमीन में बनाए ताकि राह बनाए। हम देखते हैं कि जहां पर पहाड़ी सिलसिले हैं उन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान भी एक रास्ता है, और उन रास्तों से आमतौर पर पानी की गुजरगाहें हैं, और जहां जहां हम देखते हैं पानी की गुजरगाह, उस पानी की गुजरगाह जब पहाड़ी सिलसिलों से निकलती है तो मैदानी इलाकों में जाती है, या ऊंचे नीचे मुकामात से जब वो ट्रैवल करता है तो बहुत बड़े नदी नालों की शक्ल में फिर दरिया जो है बनते हैं। ऑटोमेटिकली उन दरिया के किनारों के ऊपर जो एक रास्ता कह लें कि इंसान का बना हुआ है, जो इंसान के चलने के लिए, उसको रास्ता दिखाने के लिए, रहनुमाई करने के लिए होता है। इसके अलावा जमीन की एक ये खासियत भी रखी गई है कि उसके ऊपर रास्ते बनते हैं, जहां जहां इंसान का गुजर होता है, फ्रीक्वेंटली गुजर होता है, वहां पर रास्ते बन जाते हैं। इसकी साख्त ऐसी रखी गई है, या इसकी खसूसियात में ये खसूसियत है जो बेहद अहम है कि एक खुले मैदान में हम अगर जाएं
کسی گارڈن وغیرہ میں اگر آپ جائیں تو آپ یقیناً اس میں دیکھیں گے کہ وہ جگہ جہاں پر زیادہ آمد و رفت رہتی ہے، زیادہ لوگ جو ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں، وہاں پر ایک خاص رستہ سا ہمیں بنا ہوا نظر آتا ہے. وہ یہ رستہ رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرف کو جانا ہے یا کس طرف آسانی سے جا سکتے ہیں. تو مختلف طریقوں سے یہ رستے جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں اس زمین پر، مختلف جگہوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر اور دریاؤں کے کناروں پر اور کھیتیوں کے کناروں پر، اور جہاں پر انسان موو کرتا ہے اور پھر اس میں مزید موڈیفیکیشن کر کے سڑکیں وغیرہ اور پلز وغیرہ جو بنائے گئے ہیں، وہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ روزمرہ کی زندگی میں اپنی موومنٹ کے لیے، اپنی نقل و حرکت کے لیے، اپنے سامان کے لیے، کاروبار کے لیے، سفر کے لیے، تاکہ وہ راستے جو ہیں وہ ان کے لیے آسانی بھی رکھیں اور ان کے لیے رہنمائی بھی فراہم کریں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنایا آسمان کو. یہ ایک آسمان کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ایک آسمان کو بنایا. پہلے سماوات تھی، جمع تھی. یہ ایک آسمان جو ہم نے آسمان کو بنایا سقفًا محفوظاً، چھت محفوظ. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو، یہ جو آسمان جو ہمارے گرد جو آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ چھت بنایا. یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت وسیع معنی رکھنے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو محفوظ کیسے بنایا. آج سے چند سو سال پہلے جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی، اس وقت بھی یقیناً اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سے باہر تھیں. ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً ظاہری اعتبار سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. جب ہم آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، کچھ ستارے دوسرے رات کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں اپنے سروں کے اوپر بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ بادل ہمارے سروں کے اوپر گر نہیں جاتے. یہ جو سورج اور چاند جو ہمیں نظر آتا ہے بہت بڑے حجم میں، اور اس کے علاوہ باقی ستارے بھی چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے، تو یہ عین ممکن تھا کہ یہ ہمارے سروں کے اوپر گر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ بنایا. یہ ظاہری اعتبار سے ایک عام آنکھ جب دیکھے تو اس کو یہ چیزیں دیکھ کر ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے واقعی کچھ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر گر نہیں پڑتی، یہ محفوظ چھت کا کام کرتی ہیں. لیکن آج جب سائنس جو ہے یا ہمارا جو اللہ کا عطا کردہ جو علم ہے، مادی علم، اس کو جب اس کی تہیں جو ہے وہ مزید کھولی جائیں تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سروں کے اوپر جو چھت ہے، جو آسمان ہے، وہ ہمیں محفوظ کرتا ہے بہت ساری چیزوں سے. سورج کی روشنی جو ہمارے تک پہنچتی ہے وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے، بہت ہی تیز. اس سورج کی روشنی کو جیسے ہی وہ زمین کی فضا میں داخل ہوتی ہے تو وہ اس میں اندر موجود جو مختلف طرح کے جو گیسز وغیرہ ہوتی ہیں، مختلف نوعیت کی گیسز ہیں، ان کے ساتھ ٹکرا کر وہ فلٹر ہو جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے. سورج کی روشنی پھیل جاتی ہے اور فلٹر ہو کر بڑی پرسکون جو روشنی ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے. فلٹرڈ فارم میں روشنی جو ہے ہمارے تک پہنچتی ہے. ادروائز یہ زمین کے اوپر جو حصار، ایک حفاظتی دائرہ جو بنا ہوا ہے، اس کو اگر نکال دیا جائے تو سورج کی روشنی ہی ہمارے کافی ہے کہ وہ ہمیں نیست و نابود کر دے، یا اس زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس کو فنا کر دے. اس کے علاوہ اوزون لیئر کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک اوزون لیئر ہے جو کہ سورج سے آنے والی روشنی یا اس کے آنے والی جو شعاعیں ہیں اس میں بہت ہی خطرناک ریڈیشنز ہیں جو زمین کی طرف ٹریول کرتے ہیں. یہ اوزون لیئر جو ہے وہ ان ریڈیشنز کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے یا ریفلیکٹ کر دیتی ہے، زمین پر آنے سے روکتی ہے. وہ ریڈیشنز جو ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے اس زمین کے اوپر جو زندگی کا جو موجود ہونا اس کے لیے. ابھی آج سائنٹسٹ جو ہیں وہ پریشان ہے کہ اس اوزون لیئر جو ہے اس میں کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے، جو انڈسٹری وغیرہ یا زمین کے اوپر جو آلودگی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں بھی وریڈ ہے. تو بہرحال یہ اوزون لیئر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی. اس کے علاوہ ہمارے گرد جو ایک حفاظتی دائرہ ہے یہ کرۂ ارض کا یا کرۂ ہوائز جسے کہہ لیں، تو آسمان کے اوپر اگر ہم دیکھیں ہمیں نظر نہیں آتے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہیں
मुख्तलिफ सितारों के टूटे हुए, जिनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं इंग्लिश में, या उर्दू में शहाब साकब भी उसे कह दिया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, और वो बहुत ही तेज़ रफ्तारी से वो सफ़र करते हैं। और जब वो एस्टेरॉइड्स जो हैं, या शहाब साकब, जब वो सफ़र करते हुए, बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो हमें पता नहीं चलता, कि जैसे ही वो जमीन के सर्कल के अंदर, या सर्कमफेरेंस के अंदर, या जमीन का जो हिफाजती दायरा है उसके अंदर जब दाखिल होते हैं, तो उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह हवा की मौजूद रेजिस्टेंस की वजह से, हवा की रगड़ की कुव्वत की वजह से, वो उनमें आग पैदा होती है। वो आग से वो जलकर वहीं पर रेजा रेजा होकर टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, और जमीन तक पहुंचने से पहले ही वो फिजा में ही फना हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ा एक हिफाजती दायरा जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कायम रखा हुआ है, जिसको हम मतलब आज की साइंस की जो ज़बान है उसमें हम समझ सकते हैं। आज से कई सौ साल पहले हमें इसकी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। और कुछ सहाबे साकब जो है माजी में ज़मीन पर गिरे भी हैं, उनके बारे में भी मालूमात जो है वो मौजूद है। भारत किस तरह से, और फिर जमीन का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो बहुत सारी चीजों में इस जमीन की हिफाजत भी करता है, और बल्कि इस जमीन के अंदर जो कम्युनिकेशन के निज़ाम है मुख्तलिफ तरह के, वो भी कायम रखे हुए हैं। ये बहुत सारी हकीकतें ऐसी हैं, बहुत वसी इसमें मालूमात ऐसी आज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आज से चंद सौ साल पहले मौजूद नहीं थी। यानी जैसा कि पहले भी कई दफ़ा जिक्र हुआ कि अल्लाह की आयात जो है उसमें से मजीद आयात निकलती हैं, अल्लाह की निशानियां जो है वो और ज्यादा अनफोल्ड होती जाती है, जैसे जैसे इंसान जो है वो अपने इल्म, या अपना जो अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा जो अकल है, शऊर जो है, उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और अनफोल्ड करता जा रहा है चीज़ों को। और इन आयात की मजीद वजाहत भी हमारे सामने आती जा रही है। लेकिन यहीं पर बस नहीं है, यकीनन ये कुरान जो है, इसकी हर हर आयत जो है वो क़यामत तक के लिए एक मोजज़े की शक्ल में हमारे साथ मौजूद है। और यकीनन जैसे जैसे ये ज़िंदगी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये और ज़्यादा अनफोल्ड होती जाएंगी, और ज़्यादा चीज़ें निखर कर सामने आती जाएंगी। और यकीनन ये साबित होता चला जाएगा, मादी एतबार से भी, रूहानी एतबार से तो इसमें कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं, लेकिन मादी एतबार से भी ये वाज़े होते चला जाएगा, यकीन होता चला जाएगा जो मादा परस्त लोग हैं उनके लिए भी, कि ये कुरान जो है ये हक है, यही सच है, और इसका एक एक लफ्ज जो है, एक एक हर्फ जो है वो हक है। और यकीनन एक वक्त आएगा कि जो रही सही चीजें, जो जो इंसान जिसके ऊपर आज भी यकीन नहीं करता, वो भी अल्लाह ताला जो है वो उसको अनफोल्ड करके सब कुछ सामने कर देगा, और वहां पर तो फिर गुंजाइश ही नहीं होगी किसी किस्म के कोई हीले बहाने की। बहर वहुम, आगे बढ़ते हैं, वहुम अन आयातिहा, और वो उसकी इस निशानियों को मोरिजुन, फिर भी मुंह मोड़े हुए हैं, इसके बावजूद वो अल्लाह ताला की इन निशानियों को मुंह मोड़े हुए हैं। ये निशानियां जो आज हमने जिक्र की, आज से 100 200 साल पहले इनको उनको समझना जो है तो यकीनन एक मुश्किल काम था, लेकिन आज आज भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट और बड़े बड़े जो माहिर इल्म रखने वाले जो लोग हैं, ये सारी चीज़ों को समझते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो अल्लाह की निशानियों से इनकार किए हुए, मुंह मोड़े हुए, और उसको निज़ाम कुदरत कह देते हैं, निज़ाम फितरत कह देते हैं, नेचुरल फेनोमेना कह देते हैं, फिजिकल फेनोमेना कह देते हैं, या मुख्तलिफ तरह के नाम ले लेते हैं, लेकिन आज भी वो उसका इनकारी करने हैं मुख्तलिफ तरीकों से। बहर ये आयात जो है ये बहुत ही अल्लाह ताला की निशानियों की एक खूबसूरत अक्कासी करने वाली आयात हैं। वहुवल लज़ी, और वही है जो खलक़ल लैल वन नहारा, जिसने रात को और दिन को पैदा किया। रात और दिन का पैदा करना ये भी हमारी जिंदगी में कितना अहम है। वह शम्स वल कमर, और सूरज और चांद को, वही है जिसने रात और दिन को और सूरज और चांद को पैदा किया। रात और दिन का आगे पीछे आना जाना, और सूरज और चांद की तरतीब और उसकी तख्लीक और उसका निज़ाम जो है हमारे सामने जिस तरह से मौजूद है, वो भी हमारी ज़िंदगी में किस कदर अहम है, इसके ऊपर भी पहले काफ़ी जगह पर बात हो सकी कि दिन की ज़िंदगी और रात की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दिन में बहुत सारे मामलात जो ऐसे हैं जो रात को नहीं हो सकते, रात में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो दिन को नहीं हो सकते। सिर्फ हमारी इंसानी ज़िंदगी नहीं, बाकी जो जानदार हैं, जो उसमें पौधे खासकर हैं या दूसरे जानवर वगैरह हैं, पौधे जो हैं वो दिन के वक्त जो है वो अपनी खुराक जो प्रोड्यूस करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से, रात के वक्त
وہ خوراک کو کنزیوم کرتے ہیں، دن کو وہ آکسیجن جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ دن کو اپنے معاش میں لگا رہتا ہے، دوڑ دھوپ میں لگا رہتا ہے، رات کو وہ آرام کرتا ہے۔ غرض جو ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں زندگی کے اوپر جو دن اور رات میں فرق آتا ہے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ اور پھر سورج اور چاند، سورج کا آنا نکلنا اور چاند کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، یہ دن اور رات کی بھی ایک پیش گوئی کرتے ہیں یا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی روشنی اور سورج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسے چلتی ہیں، سورج کی روشنی سے مختلف طرح کے انرجی سورسز جو ہیں وہ موجود ہیں دن کے وقت میں۔ اور چاند جو ہے، چاند سے ہم تاریخ کا کیلنڈر جو ہے، لیونر کیلنڈر جو ہے ہمارا اسلامی سال جو ہے یا قمری مہینے جو ہیں، وہ چاند کی گردش یا چاند کی ظاہر ہونے سے اور اس کے چھپ جانے سے ہی اس کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال سورج اور چاند اس بارے میں بھی بہت دفعہ پہلے ذکر ہو چکا کہ یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رات اور دن کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور سورج اور چاند کا۔ کل فی فلک یسبحون، اور سب کے سب وہ ایک مدار میں تیر رہے ہیں، وہ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ آسمان کی طرف، کائنات کی طرف ہم جب نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں انکلوڈنگ اور سولر سسٹم کے اندر بھی ہماری زمین اور دوسرے جو سیارے جو موجود ہیں اس سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور پھر یہ پورے کا پورا سولر سسٹم اٹسلف، یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک طے شدہ مدار کے اوپر، ایک طے شدہ راستے کے اوپر تیر رہے ہیں۔ یہ زندگی کی ایک دوسری قسم جس کو ہم ظاہری طور پر بے جان کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص راستے کے اوپر ان کو بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے ہے وہ بھی ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے۔ بہرحال اگر ہم کائنات کے اوپر نظر دوڑائیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک طے شدہ راستے کے اوپر دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے بتائے ہوئے ایک راستے کے اوپر گامزن ہے، اپنی زندگی کو برقرار رکھے ہیں، اور جب تک اللہ کا اشارہ ہے وہ ایسے ہی رہیں گے، اور جیسے ہی اللہ چاہے گا، جب چاہے گا، جو چاہے گا وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور کیسا قیامت کا ماحول ہوگا ہمیں اس کا مطلب کچھ بھی ادراک نہیں، لیکن اللہ کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ صفحہ ہستی سے یہ سب مٹال دے گا۔ زمین کے بارے میں تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں آیات کی صورت میں ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ سائنس جو یہ کہتی ہے کہ یہ زمین جو یہ کائنات جو ہے، اس میں مادہ جو ہے وہ مسلسل پھیل رہا ہے، اور ایک دفعہ ایک وقت آئے گا کہ ایک میگنیٹ کی طرف واپس وہ چپکنا شروع ہو جائے گا، اور وہ وقت جو ہے وہ انجام کی طرف وہ چلا جائے گا، اور پھر آنن فانن جو ہے جو سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ تمہیں عطا فرمائے، اور ہمارے کہنے سننے میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتارے۔ وَجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا۔ آپ سے پہلے بھی جو انسان آئے ہیں ان کو بھی ہم نے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، یعنی اب یہ جو کلام یا خطاب ہے وہ واپس آ گیا اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں بتائیں، اور یہ بتا کر پھر وہ باور کرایا کہ اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے، جن کو تم اللہ کے سوا خدا مانتے ہو یا اللہ کے سوا اپنا معبود تصور کرتے ہو، ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اس کے نظام کے کسی حقیر سے حصے کو بھی وہ چلانے کا اختیار رکھ سکے یا چلانے کی ہمت کر سکے۔ تو اس کے باوجود جو اللہ کی وحدانیت سے انکاری ہو۔ اور پھر واپس مشرکین کی طرف خطاب، یا اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق، کہ ہم نے آپ سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انسان آئے کسی کو ہمیشگی اختیار نہیں کی، کسی انسان کو ہمیشہ رہنا یعنی ایک مقررہ وقت تھا، اس وقت کے بعد اس کو ایک موت آ جانی تھی۔ اس سے پہلے جتنے انسان ہیں ان سب کے لیے وَإِن مِتَّ، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم الخالدون، تو کیا یہ سب زندہ رہیں گے، کیا یہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ مشرکین مکہ جو ہیں وہ انکار کرنے والے تھے، وہ یہ بھی کہتے تھے، مختلف طرح کی جو باتیں کرتے تھے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، یہ مطلب کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مطلب دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ، استغفر اللہ،
وہ اپنے اعتبار سے ایسی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عنقریب یہ بھی جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر واپس سے امن و امان آ جائے گا، یا اس طرح کی باتیں کرنے والا نہیں رہے گا، یا ان کا نام و نشان جو ہے وہ بھی مٹ جائے گا اور کوئی اس کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دے گا، معاذ اللہ۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر چھوڑا۔ بہرحال یہ ان کے اس جو قول تھا یا ان کا یہ خیال جو تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے تو سارے انسان جو ہے وہ بھی موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور جب آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ان کو بھی تو موت آئے گی، ان کو بھی تو ایک دفعہ مرنا ہی ہے۔ تو یہ موت جو لگی ہے یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جوڑی ہوئی ہے، بلکہ زندگی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اور یقیناً ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنے والی ہے موت۔ ہر نفس کو موت چکھنے والی ہے، یا ہر نفس کو، ہر جان کو موت آنے ہی والی ہے، اور اس کو ہم اردو میں عام طور پر کہتے ہیں کہ ہر جان کو، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا، اور موت کا ذائقہ چکھنا اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مطلب ذائقے کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز ہے جو اچھی یا بری ہو سکتی ہے، اچھی یا بھلی ہو سکتی ہے، اور اچھی یا بھلی انسان کا اپنا جو کردار ہے یا انسان کا اپنا ایمان جو ہے وہ اس کی موت کو اچھا یا بھلا بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بڑی آسان موت مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے، اور ہمیں اس حالت میں اٹھائے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کم از کم اتنا مٹیریل ضرور موجود ہو، اور اتنا وزن اچھے اعمال کا ضرور ہو کہ وہ قیامت کے پہلے مرحلے میں بھی جنت اور دوزخ کا جب ڈیسائیڈ ہوگا تو پہلے مرحلے میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیاب بندوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہر انسان کو، ہر مطلب مومن کو موت عطا فرمائے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں بالشر والخیر، برائی اور بھلائی میں، ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں بھی مبتلا کرتے ہیں، فتنتاً، آزمانے کے لیے، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف سب تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے مراد یہاں پر حق اور باطل کا جو کشمکش ہے وہ بھی، آسانی اور تنگی کی جو کیفیت ہے وہ بھی، بیماری اور تندرستی کی جو کیفیات ہیں وہ بھی، یعنی ہر اچھائی اور برائی، اچھی چیزیں جو راحت والی ہوتی ہیں اور بری چیزیں جو انسان کے لیے مشکل ہوتی ہیں یا اس کے لیے مشقت کا باعث ہوتی ہیں، یہ دونوں اس میں آتے ہیں۔ تو ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ اس کے ذریعے سے آزمایا جائے وہ۔ اور سورہ بقرہ میں ہم آیت پڑھ چکے ہیں تو کہ کوئی شر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے شر ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بہتری ہو، اور کوئی ایسی چیز جس کو تم بہتر سمجھتے ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ تو اس طرح کی ملتی جلتی آیت ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ کس طرح سے مطلب خیر اور شر کے درمیان چیزیں جو ہیں رکھی ہوئی ہیں، اور خیر اور شر کو صحیح طریقے سے پرکھنا اور سمجھنا ہے، یقیناً یہ اہل ایمان کا کام ہے۔ یہ یقیناً ایک روحانی یا ایک ایمان کا تقوی کا جو لیول ہے اس کے ذریعے سے پرکھ سکتے ہیں۔ کسی کے اوپر اگر کوئی سخت حالات ہیں، کوئی مشقت ہے، کوئی بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یا کچھ ایسی حالات ہیں، تو وہ اپنے ایمان کے جو اس کا نظریہ ہے یا ایمان جو ہے اس کے اندر جو موجود ہے اس کی نظر سے اس کو دیکھے تو اس میں اس کو بہت ساری آسانیاں نظر آئیں گی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل کرنے کا موقع ملے گا، وہ اللہ کی طرف اور زیادہ دعا کر کے متوجہ ہوگا، اللہ کے قریب اور بڑھتا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے وہ ظاہری طور پر تو ایک بری چیز یا ایک مشقت والی چیز یا ایک تکلیف دہ چیز اس کو لاحق ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے، در حقیقت اس کے جو نامہ اعمال ہے اس کا وزن بڑھا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور بھلائی جو ہے وہ تو یقیناً پھر بھلائی ہے، کسی کے تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو آسانی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر مال و دولت کی یا دنیا کی جو رونقیں ہیں ان کی
ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم کیا اس کے اوپر، تو اس حال میں پھر وہ اور زیادہ شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کا، اور زیادہ اس میں سے خرچ کرے، اللہ کے مال میں دیے ہوئے مال میں سے، یا جو بھی اس کے پاس اللہ کے وسائل دیے ہوئے ہیں ان میں سے ان کو خرچ کرے، اس کے اوپر شکر کرے۔ یعنی صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں اس میں ہمیں واضح ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی تاکہ انسان کو آزمائے۔ جو ایمان میں کمزور ہوتا ہے یا جو مومن نہیں ہوتا، وہ مادی اعتبار سے وہ شر جو آتا ہے، پریشانی جو ہوتی ہے، اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس اور زیادہ وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور بھلائی کے اوپر وہ اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ بہرحال مختلف طریقوں سے اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو آزمائش کے لیے ہیں، کہ دیکھیں کہ ایک انسان اپنی زندگی کے وقت میں اس آزمائش پر کیسے پورا اترتا ہے، اور اپنا جو سیونگ اکاؤنٹ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کا کھولا ہوا ہے، اس سیونگ اکاؤنٹ میں کتنی سیونگ اپنی جمع کرتا ہے اپنے اعمال کی شکل میں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ آزمائش کے ختم ہونے کے بعد جس نے جتنا اس آزمائش سے سمیٹا، اس سمیٹ کر بریف کیس میں بند کر کے یا گٹری میں بند کر کے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کر کے پھر اللہ کے حضور سب کو لوٹایا جانا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، الَّذِينَ كَفَرُوا، جن سب نے کفر کیا، أَن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا خُزُوًا، نہیں وہ سب بناتے آپ کو مگر مذاق۔ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ مذاق کرتے ہیں۔ یہ کافر لوگ یا انکار کرنے والے جو ہیں، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے مذاق اڑاتے ہیں آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَٰهَتَكُمْ، کہ کیا یہ ہے وہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، یعنی تمہارے معبودوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ ان کی پرستش جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ معبود ہی نہیں ہے در حقیقت۔ تو اگر وہ معبود ہی نہیں تو ان کی پرستش یا ان کی بندگی یا ان کی عبادت یا ان سے دعائیں کرنا یہ کیسا؟ تو جو ان کی معبودوں کے اگینسٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، تو اس بارے میں وہ ان سے مذاق کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور نہ ہی اس روش پر چلنے والے تھے، تو وہ مذاق کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ دیکھو یہ ہمارے خداؤں کو کیا کہتا ہے، ہمارے خدا جو معاذ اللہ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو یہ ان کا انکار کرتا ہے اور ان کے بارے میں بات کرتا ہے، اور پتہ نہیں کس خدا کی بات کرتا ہے یہ، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنا جو ہے، یہ اس وقت کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے، یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ ان کا کردار تھا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انفولڈ کیا اس آیت میں۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ، اور جبکہ وہ خود رحمان، اللہ رحمان کے ذکر سے، ہم کافرون، وہ سب انکار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اللہ رحمان کے ذکر سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ رحمان جو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، جب وہ سمندر کی لہروں میں پھنس جاتے ہیں اور وہاں پر پھر وہ ان کے جو اپنے بت اور خدا جو ہیں وہ کسی کام کے نظر نہیں آتے، تو وہاں پر وہ اللہ رحمان کو پکارتا ہے، لیکن عام زندگی میں وہ اس کو بھولے بیٹھا ہے، اس کا انکار کیے بیٹھا ہے، بلکہ اس انکار کے اوپر بضد ہے۔ تو اپنی حقیقت جو ہے وہ اس کو پہچانتے نہیں، بلکہ الٹا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کے ساتھ یا استہزاء کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جلد بازی کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں، پہلے جب آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کا بھول جانا اور ارادے کی کمزوری، یہ دو خامیاں یا یہ دو کمزوریاں جو ہیں، یہ دو چیلنجز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور چیلنج جو انسان کی فطرت میں ہے وہ ہے عجلت، جلد بازی۔ وہ جلد بازی ہے، جلد باز ہے انسان، وہ سامنے ہر چیز کو جلدی جلدی سے حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کو وہ مطلب فوراً اس کے لیے چاہیے، جلدی جلدی ہر چیز، عجلت۔ اس عجلت کا جو توڑ ہے وہ بھی ایمان ہے۔ ایمان اگر ہوگا تو عمل صالح کرے گا، وہ صبر کو پہچانے گا، اور جس میں صبر ہوگا وہ عجلت کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جلد بازی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان میں جلد بازی جو ہے وہ بھی پیدا کی۔ سَأُرِيكُمْ آیاتی، عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تو تم سب جلدی مت کرو۔ عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو پس تم جلدی مت کرو۔ یہ کیا کہ یہاں پر اشارہ ہے ان کے معجزات کے طلب کرنے کا، کہ وہ کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ کا جس سے تم ڈراتے ہو، ٹھیک ہے وہ عذاب آ جائے، یا اللہ تعالیٰ کے معجزات جو پچھلے نبیوں کے تھے وہ معجزات جو ہیں وہ کہاں ہے، وہ آ جائیں ہمارے پاس۔ تو یہاں پر ایکچولی
وہ عذاب کی طرف جلد بازی ہے ان کی، جیسا کہ ہم نے ایک سورہ نحل غالباً جب شروع کی تھی تو اس کی پہلی ہی آیت میں تھے کہ وہ وقت آ چکا، وہ وقت جو ہے وہ طے ہو چکا، اب تم اس بابت جلدی طلب مت کرو، یعنی اس عذاب کو اب جلدی طلب مت کرو۔ تو اسی طرح سے عذاب کو طلب کرنے میں جو جلدی ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وہ تو آ کر رہے گا عنقریب، اللہ تعالیٰ وہ نشانیاں جو ہیں یا وہ عذاب جو ہے وہ تمہیں دکھا دے گا، تو تم اس بارے میں اب جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ سب کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، یعنی وہی عذاب کا وعدہ یا قیامت کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو وہ قیامت یا عذاب جو ہے اس کے آنے کے بارے میں کہتے ہیں تو کب آئے گا، یہ بھی جلد بازی میں ہی ہے کہ کب وہ آئے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جلد وہ آ جائے گا۔ یہ آگے اس کی ایکسپلینیشن بھی، لاؤ یا عالم اللہ زینہ کفر، کاش کہ وہ جان لے جنہوں نے کفر کیا، کاش کہ یہ کافر لوگ جان لیں، یا کاش کہ کافر لوگ اتنا عقل اور شعور یا اتنا علم جو ہے وہ کر لیں، ہی نہ جس وقت لا یکفون عن وجوہہم النار، کہ نہیں وہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، وعن ظہورہم، اور اپنی پیٹھوں سے بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ کاش کہ یہ جو کافر ہیں، کاش کہ اس وقت کو وہ پہچان لیں یا اس وقت کو وہ جان لیں، یا کاش کہ وہ اس وقت کو وہ سمجھ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں، ماضی کے قصے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، آئندہ آنے والے حالات جو ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا، تو یہ سارا کچھ سن کر سمجھ کر کاش کہ وہ ویژولائز کر لیں اس وقت کو، جب وہ انکار کی صورت میں اگر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور جہنم کی آگ ان کے ہر طرف ہوگی، اور اپنے چہروں سے اور اپنے پیٹھوں سے اس آگ کو وہ روک نہیں سکیں گے، یا اس آگ سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، اور نہ ہی پھر وہاں پر وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی ان کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ کاش کہ یہ کافر ہیں یہ آج اس بات کو جان لے، بصورت دیگر ان کو یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آنے والا ہی ہے۔ بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ قیامت آئے گی ان کے اوپر اچانک، اچانک وہ وقت آ جائے گا۔ یہ قیامت جو ہے پہلے بھی ذکر ہوا، وہ آپس میں خسر پسر کریں گے، تو ہم تو زندگی میں 10 دن ہی رہے، اور کچھ کہیں گے کہ 10 نہیں، ہم تو غالباً ایک ہی دن رہے، یعنی یہ جتنی بھی زندگی، وہ 40 50 60 70 80 100 125 سال جتنی بھی زندگی گزار لیں، ایک وقت آئے گا کہ ایسا لگے گا کہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہی نہیں، بس ہلکا سا قیام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ کر آگے اپنے حضور پیش کر لیا۔ تو اچانک یہ قیامت کا وقت جو ہے ان کے اوپر آ جائے گا۔ فَتَبْهَتُهُمْ، تو وہ بدحواس کر دے گی انہیں، فلا یستطیعون، پس نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، ردہا، اس کے ٹالنے کی۔ جب وہ قیامت کا وقت آئے گا تو اس سے بچنے کے کوئی راہ فرار ان کو نہیں ملے گی، یا اس وقت کو ٹالنے کا ان کو کوئی بھی طاقت نہیں ہوگی ان کے پاس۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، اور نہ ہی انہیں مزید وقت دیا جائے گا۔ وہاں پر وہ خواہش کریں گے کہ ہمیں مزید وقت مل جائے یا مہلت مل جائے، تو نہ ہی وہ وقت کو ٹال سکیں گے، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، بلا شبہ یقیناً مذاق اڑایا کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کہ کس طرح سے یہ کافر یا مشرکین جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ان کی قوموں نے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو پھر گھیر لیا ان کو جن سب نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، جو تھے وہ سب اس کا مذاق اڑاتے، یعنی وہ عذاب کے بارے میں، کیونکہ پیچھے پہلی آیات میں عذاب اور قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو عذاب کا، جیسے یہ مشرک جو ہے یہ عذاب طلب کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب، اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو عذاب آ جائے گا، تو عذاب آ جائے۔ اسی طرح سے پچھلی قومیں جو ہیں وہ بھی عذاب کا اسی طرح سے بار بار تذکرہ کر کے اپنے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو کہ یہ عذاب آ جائے گا، کہاں ہے وہ عذاب، جب عذاب، لیکن جب وہ مذاق کرنے والی چیز، یعنی وہ عذاب، جب وہ عذاب ان کے اوپر آیا تو اس نے ان کو گھیر لیا، پھر ان کو کوئی بچت کا راستہ پھر نظر نہیں آیا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دلجوئی کے لیے کہ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے، پچھلے قومیں جو ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ تھا، تو آج یہ لوگ جو ہیں یہ بھی یہی کر رہے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ آپ بس صبر کے ساتھ
جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پوری کرتے جائیں. باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت کے راستے پر رکھے. ہمارے سننے سمجھنے میں کوئی کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور آج اس مادی دنیا میں جو رونقیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان رونقوں کے اندر ہمیں اپنا صحیح اور سیدھا راستہ جو ہے اس کے اوپر قائم و دائم رہنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی آج وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا. کچھ آیات ایسی تھی, بہت ہی خوبصورت آیات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں, جو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے اس میں ایمان یا جو ہمارے جو شریعت علوم شریعہ جو ہے اس کا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دنیا کے جو علوم حاصل کر رہے ہیں, آئی ٹی اور سائنس اور جو بھی ہے, تاکہ وہ ایک مسلمان جس طریقے سے اٹریکٹ کر سکتا ہے یا جس طریقے سے ان چیزوں کو پریزنٹ کر سکتا ہے, بہت زیادہ جس کے پاس علم ہو, ایک نان مسلم جو یقیناً وہ نہیں کر سکتا. اور پھر اس کا ایمان جو ہے جیسے جیسے وہ اس کو پڑھتا جاتا ہے تو اس کا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے ایمان اس کے اوپر. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ میں عطا فرمائے. جی اگر کسی کو کچھ اضافہ کرنا ہے یا کوئی پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہے کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی ٹھیک ہے, اجازت چاہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں صرف اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے تھوڑی سی بات کی, وگرنہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف جو ہے وہ اتنی اتنی مزید ایکسپلینیشن چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جتنا ہم تھوڑا بہت سمجھتے ہیں سنتے ہیں اس کو صحیح سمجھ سکیں ہم, اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے. ہماری مشکلات جو ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اس میں ہماری خاص مدد فرمائے. ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور فضل و کرم رکھے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.